الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دو آیتیں میں نے پڑھی. ان دو آیتوں کا مختصر سا ترجمہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی اچھے اعمال کرے گا ایمان کی حالت میں، ہم اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے. برکتوں کا وعدہ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ وعدہ کر رہے ہیں. مادی چیزوں میں اللہ کا کوئی وعدہ قرآن حدیث میں نہیں ملے. آپ کاروبار کرو، تمہارا کاروبار کو ہم چمکائیں گے، سب سے وعدہ ہے. آپ کیجیے، مقدر میں ہوگا تو روزی ملے گی، نہیں ہوگا تو نہیں ملے گی. شادی کرو، تمہیں اولاد دیں گے، یہ سب سے وعدہ ہے. زمیندارہ کرو، چار کو زمین میں تو اللہ اگائیں گے، یہ سب سے وعدہ ہے. اس میں انسان کا تجربہ. اور دین میں اللہ وعدہ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. سب دیندار کے لیے نقد انعام جو ہے، نقد فورت، دل کا سکون، یہ نقد انعام. اور بے دین کے لیے نقد جو سزا ہے وہ بے چینی. آدمی اگر کہتا ہے کہ مول صاحب بہت بے چینی ہو رہی ہے، بہت ٹینشن ہے، بہت یہ، وجہ کیا؟ وہ بے دینی ہے، وہ گناہ. قیامت کے میدان میں ایک گناہ کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا. ایک گناہ اور ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں جائے گا. تو یہ نیکی کرنے کا وقت ہے. اور بڑے بڑے فضیلتیں، بڑی بڑی فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ میں نے میری امتی کو دیکھا حشر کے میدان میں بھٹک رہا، یہاں جا رہا، یہاں جا رہا، یہاں جا رہا. نبی کی نزلیں سے لگی ہوئی، بیٹھنے کی کوشش کرتا. نبی کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں، آگے جاؤ. فرشتوں کے پاس جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں. تو پہچان والے مل رہے متعلقی کہ بیٹھے جا کر اس لیے اکیلا آدمی کو مجلس کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جتھے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر آدمی کہتا ہے ارے بیچارہ حیران ہے، پریشان ہے، ادھر جائے ادھر جائے، کوئی پاس اٹھانے کو تیار نہیں. صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں سے ایک نیکی خوبصورت شکل میں دوڑی ہوئی آئے گی، دوڑی ہوئی، اور اس کا ہاتھ پکڑے گی اور ہاتھ پکڑ کر نبیوں کی مجلس میں بٹھا دیں گے. اچھی مجلس ہوتی ہے، یہاں بیٹھ
کہے کہ اسے اٹھانا مت. یہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں آپ کہ میں نے پوری حدیث نقل کی ہے میری کتاب بسر موتی میں، پہلی جلد ہے دوسری جلد ہے، وہاں دیکھنا وہ مخصوص اعمال کہ جس پر اللہ کیا دے گا. یہ اس حدیث کا ٹکڑا ہے. کن کے پاس بیٹھنے کے بعد اب کوئی مجھے اٹھا نہیں سکتا، اب کوئی جو تو فرشتہ اٹھا نہیں سکتا. آپ نے فرمایا وہ اس کی کون سی نیکی ہوگی پتہ ہے؟ صاحبہ نے کہا کہ نا یہ اس کا وہ غسل جنابت ہوگا جو اس نے میرے طریقے کے مطابق کیا تھا. کہ غسل جنابت تو حضور کے طریقے کے مطابق کرو تو اس کے آگے وہاں نہیں ملے گا کہ آدمی بھٹک رہا ہوگا وہ نیچے ہاتھ پکڑ کر بھلوں کے ساتھ بٹھا دیا. جب اس کی فیصلے لیتے ہیں تو نماز اگر اچھی طریقے سے پڑھی ہوگی تو نماز کتنا اونچا درجہ دلوائے گی، قرآن کتنا اونچا درجہ دلوائے گا، دعوت کا کام کتنا اونچا درجہ دلوائے گا. پھر اسی حدیث میں کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ پلسرات گراؤنڈ مچی ہے، پلسرات کے اوپر سے گزر رہا اور لے کرا یہ ابھی گرے تو آدمی کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی سہارا مل جائے جس سے بچ جاؤ گا. ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا تو یہ لڑک رہا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ گرا اور وہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے بچ کے میں آگے نکل جاؤں. یہاں گرا تو سب جہنم میں جاؤں گا نکل. ایک نیکی آئے گی اثر کے میدان میں سے اس کا ہاتھ پکڑے گی اور ہاتھ پکڑ کر اسے سنبھال کر ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ اسے جو ہے اس رات کے اوپر سے گزروا دے گی اور جنت میں داخل کرائے گی. صحابہ نے پوچھا حضرت وہ کون سی نیکی؟ آپ نے فرمایا وہ درود شریف بہت پڑھتا تھا، وہ درود تھا. یہ درود اتنی اونچی چیز ہے کہ درود شریف پڑھنا یہ اتنی اونچی چیز ہے. آج کے ہمارا بھی پڑھ لیتا ہے لیکن ملے گا کیا وہ تو دیکھو. ہم ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس کا جواب دیتا ہے. اور حدیث شریف میں کہ آسمان کے جتنے فرشتے ہیں زمین کے جتنے فرشتے ہیں سب جو ہے دعا کرتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ جمعہ کا دن یہ اچھا دن ہے، جمعہ کے دن درود شریف بہت پڑھو، جو درود یاد ہو آپ کو آدمی اس کا اہتمام کرے. یہ فضیلت بتائیں. عمل اس کو کہتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ آدمی اگر کوئی چیز لکھے تو میں اپنے ساتھی کو کہتا ہوں تو تمہارا حساب کتاب کا دفتر ہے آپ لکھ رہے ہو تو پہلے درود شریف لکھ لو. آپ درود شریف اپنے ہاتھ سے لکھ لو. تو حدیث شریف میں آتا ہے جب تک وہ درود شریف لکھا ہوا رہے گا فرشتے جو ہے نفرت کرتے رہیں گے. جب تک لکھا ہوا رہے گا وہاں سے رحمت آتی رہیں گی آپ کے اوپر، اندر جو آپ اللہ کی مدد کے آتے رہیں گی آپ کے اوپر. جیسے آپ اپنے حساب کتاب کو جب تک لکھتا ہے کیونکہ ادھر ادھر کی باتیں لکھنے کے بجائے ادھر ادھر کے آنکڑے لکھنے کے بجائے یہ 76 سے کوئی چیز نہیں لگائے ہاں لکھتے 76 اس کے بسم اللہ کا ثواب نہیں ملتا. بسم اللہ کا ثواب مل جائے گا. یہ جہالت ہے، ہمارے ماحول میں جہالت بہت ہے. میری کتاب مدنی معاشرے میں مستقل ایک بات مانگتا ہے کہ 76 کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مدنی معاشرہ دیکھ لینا اس کے اندر، یہ سب کچھ میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ تو عادات ہے. تو حضرت کو ثواب تھوڑی ملتا ہے. کوئی آدمی جو ہے سورہ فاتحہ کا عادت نکال لے اور سورہ فاتحہ کا عادت نکال کر جو ہے وہ خالی عادت پڑھ لے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب ملے گا اس کو. اور یہ کتنا برا ہے کہ آپ کا
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی حقیقت ہے 786 کی کوئی حقیقت نہیں. یہ سب شیطان کے سکھائے ہوئے جھوٹے الفاظ، جھوٹے کلمے. بگاڑ کے زمانے میں ایسی دھوم دھام والی چیزیں بہت چل پڑتی ہیں. اس کی کوئی حقیقت ہماری شریعت میں نہیں ہے. آپ کے بیٹے کا نام محمد ہے، اور اگر محمد کی عادت نکال کر اس کو خالی عادت سے پکارو تو بیان لے یہاں آ جا. اللہ کا جو نام ہے اس کی عادت ہے 66، تو کوئی بھی اللہ نہ کہے اور خالی 66 کہے، کتنا برا لگے گا. میں ہمارے قرآن شریف کا ترجمہ کر رہا ہوں تو 15 پارے تک پہنچا ہوں. اب جب میں نے پورا ترجمہ 15 پارے تک کیا تو ظاہر بات ہے کہ ترجمے کے اندر خدا خدا اللہ 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 یہ آئے گا. تو میں نے ایک بہت بڑے عالم ان کو کہا کہ اس کو نگاہ ڈال دیجیے آپ. 10 پارے میں نے عربی بھی دی ہے، 10 پارے میں نے عربی دیے ہیں، 10 پارے مکمل سب کے آ گئے. یہ ایک عرب ایک نسخہ لینے آئے ہو گئے 15 پارے، لیکن ابھی دوسرا کام چل رہا ہے. تو وہ عالم نے مجھے فون کر کے کہا، دیوبند کے بہت بڑے عالم نے، یہ کہا ترجمہ آپ کا بہت آسان ہے ماشاءاللہ، عام فہم ہے، عام آدمی سمجھ جائیں گے، لیکن ایک اشکال ہے مجھے. اور اشکال کیا کیا انہوں نے؟ یہ کہا آپ نے خدا 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 جو لکھا ہے یہ سارے ترجمے میں سے خدا نکال دو، اللہ لکھو. میں نے کہا 15 پارے تک پہنچ گیا، جو لمبا کام ہو جائے گا. یہ کہنا یہ میری رائے ہے کہ خدا نکال دو. کہ اللہ کہنے میں جو مزہ آتا ہے وہ خدا کہنے میں نہیں آتا. اللہ مزہ آتا ہے، آدمی کا دل ہل جاتا ہے. جس کے اندر ایمان جگا ہوا ہوگا وہ اللہ کا نام سنتے اس کا دل ہل جائے گا، مچل جائے گا اس کا دل. اب میں سوچتا رہا کیا کروں. بچوں سے مشورہ کیا، یہ کہا کہ کیا کرنا چاہیے. جو ہمارا کام کرتا ہے کمپیوٹر والا، میں نے اس کو فون کیا تو وہ بھی تھوڑا بات لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے محسن صاحب موڈ میں نہیں ہوتے تھے. کسی طریقے سے کمپیوٹر والے کام کرنے والے موڈ میں نہیں ہوتے. میں نے کہا بھائی محبوب بھائی آپ موڈ میں ہو؟ یہ کہا مولانا بولیے. میں نے کہا ایک لمبا کام ہے. ہاں بولیے. ٹھنڈی بہت تھی دہلی میں، ابھی 15-20 دن پہلے کی بات ہے. میں نے کہا بھی اپنا ترجمہ تو الحمدللہ آ گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بھائی اللہ کا جملہ ہے اور خدا جو ہے نکل جائے. مولانا یہ تو نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا مولانا؟ ایک سارے ترجمے میں سے خدا خدا نکالنا، میں نے کہا وہ نشان کر کے میں تو آپ کو نہیں کرنا. آپ کو تو خالی خدا کا جملہ ہٹانا ہے، اللہ کا جملہ لانا ہے اور کچھ نہیں کرنا. اتنے پیسے لوں گا. میں نے کہا ڈبل دوں گا، پیسوں کی بات ہے ڈبل دوں گا. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے کہنے میں جو مزہ آئے گا اور اس کے لکھنے میں جو مزہ آئے گا اور اس کی جو برکت ہوگی وہ 786 میں نہیں ہوگی. یہ تو آداب نکالے ہیں، یہ بھی ایک یہودیوں کی ترتیب رہی ہے. ہمیں یاد رکھنا ہمارے دین کے اندر جو زوائی کوئی چیز آئیں گے اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ کہ امت کو گمراہ کیسے کرنا. نماز سے نہیں روکیں گے، قرآن شریف کی تلاوت سے نہیں روکیں گے، نہیں. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسے داخل کر دیں گے کہ عام آدمی سمجھ نہیں سکے گا اور عام آدمی جو ہے وہ چل پڑے گا. اس طریقے سے وہ غلط چیزیں اندر آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کتابوں میں لکھا، تو اس کا ادب ہے دیا تو اس کا ادب مان لیا. بکھرے موتی پڑھنا اس میں میں نے لکھا ہے تو اس کا ادب باہر نکل کر ادب ہے تو مجھے اللہ کا اس کو وہاں کیوں ادب دے دیا. یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا تو میں کیسے اس کا ادب ہوا. باہر نکلا وہ پکڑا دو. کیسا لیا تو زبر کو خط کہ میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے.
آپ مجھے کوئی چیز دیں، تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹوپی دی، تو ٹوپی جب پہنتا تھا جب ختم ہو جاتا تھا، اور ٹوپی جب اتار لی جیسا آپ کی وجہ سے ٹوپی تو اتارتا ہے جب شروع ہو جاتا ہے تو بڑا پریشان ہوا جیسا کہ جہاں ٹوپی نکالی غیر والے غصہ میرے گا ٹوپی نکالے گا، سوئے گا ٹوپی نکالے گا، دھونے کے لیے بھی ضرور نکالے گا، جہاں ٹوپی نکالی درد شروع ہو جاتا تو اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جب کھول کے دیکھا تو اس نمبر میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں نے کس میں لکھا تھا؟ اس کے لیے جب بھی اپنا کام شروع کرو تو لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھو نیچے درود شریف لکھ لو، اور درود شریف لکھنے کے بعد اپنا جو حساب کتاب دفتر ہو لکھو جو بھی چیز آپ کو لکھنی۔ یہ سلف صالحین کا معمول رہا کہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کرتے ہیں، جب بچوں کی اسکول کی کاپی آئے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بعض سلف کا معمول رہا ہے کہ خالی بسم اللہ لکھتے۔ اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی قسم کے لکھے آپ کو ملیں گے۔ یہ ہمارے جو دو پارے کا ترجمہ پہلے چھپا ہے 29 کا، تو میں نے 7 کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم جمع کیے اس میں دکھانے کے لیے کہ دیکھو خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنی محنت کی گئی ہے، تو پورا قرآن پر کتنی محنت کی گئی ہوگی۔ اس لیے دینداری والی زندگی اختیار کرے آدمی، اور دین جو آتا ہے وہ خالی کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، علماء کی صحبت سے آتا ہے۔ دعوت کے کام میں آدمی نکلے دعوت کا تو وہاں اس کو سبق ملے گی، امیر اچھا ملے گا، کوئی ساتھی اچھا ملے گا، وہ قرآن سکھائے گا یا قرآن سیکھے گا، یہ جو ہے وہ سبق اس سے سیکھے گا۔ یہ سب دین کے گھر میں صحابہ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مسجد نبوی سے صحابہ سیکھ کے آتے تھے اور رات کو جو ہے اس کا مذاکرہ کرتے گھر میں آتا، تو دینداری والا ماحول ہوتا، وہ دینداری والا ماحول آدمی کو اونچا لے جاتا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، وعدہ کریں ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ یہ نہیں کہا ہم اس کو کروڑپتی بنائیں گے، نہیں، یہ نہیں کہا اس کی ایک فیکٹری اور دوسری فیکٹری کھول دیں گے، نہ۔ اپنا کاروبار جتنا بڑھاؤ گے کاروبار بھی اوپر جائے گا، اتنا ہی دین کا ریشہ نیچے آئے گا۔ اللہ من رحیم کہ اللہ جس پر رحم کرے وہ بچ سکتا ہے، مر نہیں بچ سکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جیسا کوئی ہو، عبداللہ بن مبارک جیسا کوئی ہو، امام ابو حنیفہ جیسا کوئی ہو، اب اس زمانے میں کہاں نہیں کہ جتنا کاروبار پر بڑا اچھا یقین ہے کہ کاروبار چھوڑنا ہے، اور یقین ہے کہ یہ کاروبار بہت پر چھوٹے گا، پھر بھی آدمی اس کے پیچھے اتنا ہی لگتا ہے، اور جو حقیقت ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ حقیقت یہ دین ہے، اللہ کا وعدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، گھروں میں اس کا مذاکرہ ہو۔ مالدار بننے کے لیے آج کل آدمی، نادان آدمی مالدار بننے کے لیے قرض دار بنتا ہے، سود سے پیسہ لے گا، کار سود سے لے گا، 80 لاکھ کی کار، مگر 80 لاکھ کی کار میں بینک سے لی۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کی بڑی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ گناہ کرتے آدمی جری کرے گا، شوشہ کرے گا، گناہ بھی کر رہا، شوشہ بھی کر رہا۔ لوگ کہے گا میں نے 80 لاکھ کی کار لی، بینک سے لی، بہت اچھا، بہت اچھی سسٹم ہے۔ جتنے مرتبہ بیٹھے گا جہنم کے اندر بیٹھ رہا ہے، یہ جتنا تک کار بیٹھے گا اور جب تک کار رہے گی وہ جہنم کے اندر کے ساتھ رہے گی، وہ سمجھ رہا ہے کار ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کتنی
کتنی اچھی کار خرید لی، کتنا اچھا بنگلہ خرید لیا، نہیں، اس سے جہنم کا زیادہ خریدا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ تفاخر بینکم، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس کو کہتے ہیں تفاخر بینکم۔ تو نے 80 لاکھ کی لی، اب جو میں کروڑ کی لوں گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ 2 کروڑ کی لیجیے، لیکن بینک سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سود کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کھلے قرآن کی آیت ہے کہ جو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو اللہ خود مٹائے گا۔ یہ حدیث نہیں ہے، کھلی قرآن کی آیت ہے۔ اور صدقات جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، یہ سب اللہ اسے بڑھائے گا۔ مشری میں آتا ہے کہ آدمی خیر خیرات کرتا ہے تو یعنی کسی فقیر کے ہاتھ میں دیتا ہے تو فقیر کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہلے آتا ہے۔ اور دوسرا فَاعْلَمُوا بِحَقٍّ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، صحیح کاروبار کرنے والا اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جس، کوئی گناہ کو اتنا بڑا عذاب نہیں بتایا کہ زنا کرنے والا اللہ کا عذاب کا اور اللہ رسول کے ساتھ اعلان جس، نماز چھوڑنے والا اللہ رسول کے ساتھ اعلان جس، کوئی گناہ نہیں کہا، یہ گناہ نے کہا اللہ۔ فَاعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جب مکہ مکرمہ فتح، یہ سودی کاروبار یہ مکہ سے چلا، ابھی مشرکین کے اندر تھا۔ حضرت عباس جو ہے یہ بہت بڑا بینک ہے، ہماری طرح بینک نہیں تھے، لیکن ان کے گھر کے اندر اشرف ان کے دینار، ان کے سونے چاندی کے ڈھیر لگے رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو خوب سے کاروبار مکہ والے حجاز والے آ کر ان سے پیسے لے جاتے تھے اور وہ سود کر دیتے زمانے جاہلیت۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعلانات متا اس وقت میں حلال تھا۔ متا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سفر کر کے کسی جگہ گیا، اب اسے بیوی کی ضرورت ہے، 1 مہینے کے لیے شادی کر لی، اس کو کہتے ہیں متا۔ 15 دن کے کہیں جا کی جگہ 1 مہینے کا، تو اس زمانے میں یہ حضور نے اعلان کر دیا ہماری شریعت میں یہاں۔ اسی طریقے سے سودی کاروبار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دیکھو کہ تم کاروبار کرو، جتنا بھی سود ہے میں اسے مٹاتا ہوں، اور سب سے پہلے میں میرے چچا کا سود ختم کرتا ہوں۔ حضرت عباس کون بیٹھے ہوئے مسلمانوں میں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے چلے تو حضرت عباس اپنے بیوی بچوں کو لے کر مکہ سے چلے، راستے میں ملاقات حضور خط مکہ کے لیے مدینہ سے آ رہے ہیں، اور یہ مکہ مکرمہ اپنے گھر والوں کو لے کر مدینہ جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا چچا کہاں جا رہے ہو؟ کیا ہے؟ یہ بول رہا ہے مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جلدی سے کسی کے ساتھ بھیج دو بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو، اور تم میرے ساتھ رہو۔ اپنے ساتھ قافلے میں شریک کر لیا۔ پھر آپ نے اعلان کیا کہ یہ امت آخری امت، اور میں آخری نبی، اور میرا پیغام آخری مہاجر، آخری ہجرت کو آخری مہاجر حضرت عباس۔ اب مکہ مکرمہ آئے تو لوگ تو معلوم ہے کہ یہ سودی کاروبار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دیکھو یہ میرے چچا کا سود، میں جانتا ہوں اسی کو پیسہ دیتے تھے، چچا میں سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ سارا سود میرے پاؤں کے نیچے رونقتا ہوں، سب معاف۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے سود معاف کیا، میں اصل معاف کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اسی جگہ اصل معاف کر دیا۔ جیسے ایک کروڑ دیا ہے، 20 لاکھ کا سود چڑھا ہے تو 20 لاکھ تو معاف کر دیے، میں اصل معاف کر دیتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہے، آج لگتا ہے کہ انہوں نے جو اصل معاف کیا حضرت عباس نے، اس کی برکت سے اللہ نے کافی سالوں تک ان کے خاندان میں اللہ نے بادشاہ رکھی۔ بنو عباس، بنو عباس
عباس بنو عباس کہتے ہیں پڑھتے ہوں گے، بنو عباس کے خلیفہ بنو عباس یہ بنو عباس تاریخ میں پڑھو کہ کئی سالوں تک حکومت ان کے خاندان میں رہی، بنو عباس کے خاندان لمبی حکومت. پھر جو بگڑ آیا باقی بگڑ آیا وہ چیزوں کو جیسے اتنی چلتی ہے ابھی بگاڑ کی شکلیں بھی آتی ہیں، وہ بات نہیں ہے، لیکن میں نے اعلان کیا. اسی طریقے پر ایک صحابی اور نام مجھے ان کا یاد تھی، وہ بھی لوگوں کے ساتھ بہت خیر خائی کا معاملہ کرتے تھے بہت ہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ فرمایا کہ حضرت میرے یہاں بیواؤں کے مکانات بہت بنائے ہیں، یتیموں پر میں نے بہت خرچ کیا ہے، اور اب جو ہے مسلمان ہو گئے ہوں، تو مجھے تو خالی آپ اتنا بتا دیں، بخاری شریف میں اندر قصہ آتا ہے، مجھے تو خالی اتنا بتا دیں کہ بھی اسلام یہ پرانے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، میرے گناہ تو معاف ہوں گے. اس لیے میں آپ کو بہت بتاتا ہوں، روزانہ اپنا ایمان تجدید کرتے رہا کرو تاکہ کچھ پیچھے معاملہ ہو رہا ہے دور کے لیے بڑھتا جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو پیچھے کا معاملہ اپنا کھاتا کلیئر ہو گیا، آپ کی تو چپ رہتی ہے، چپ ہو جاتی ہے. تو انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمایا کہ میرے گناہ تو معاف ہو گئے شرک کی حالت کے لیے، لیکن مجھے اتنا بتائیے کہ میں نے شرک کی حالت میں بہت خیریں کی، بہت لوگوں کے گھر بنائے اور بہت لوگوں کی خیر بلائیاں کی ہیں، وہ نیکیاں مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ شرک کی حالت کی نیکیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا شرک کی حالت میں تو ہمیں جتنے گناہ کیے وہ سارے کے سارے گناہ معاف، اور جتنے نیکیاں کیے وہ نیکیاں اسلام میں تجھے ملی. نیکیاں تیری بات کرا اگر شرک کی حالت میں کیے یہ تو کوئی بات نہیں، وہ نیکیاں تیرے کنواں کھولا وہ سوال اس کی حالت میں ملے گا. کسی نے روایت بدل کی وہ ملے گا، کسی نے سود مان کیا وہ ملے گا، وہ بھی زمیندار تھے، میں نے سب کو معاف کر دیا تو تجھے ملے گا. کہ اسلام کا فائدہ ہی ہے کہ گناہ معاف اور نیکیوں کے اجر ملے گا. اسلم تعالی ما اسلفت من خیر، یہ حدیث کی دلیل ہے. اسلم تعالی ما اسلفت من خیر، جب تو مسلمان ہوا ہے اس کی نیکی کے ساتھ مسلمان ہوا ہے. یہ یاد رکھو. اب ایک عورت ہے بہت مالدار تھی، بہت حسین جمیل اور بہت مالدار، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کرتے تھے. لوگ آ کر سوالات کرتے تھے تو لوگوں صحابہ کہتے کہ ہم کو جو ہے زیادہ علم ملتا تھا ان سوالات جوابات میں، ہم تو پوچھتے ہوئے شرماتے تھے. تو وہ عورت سے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت تھوڑی بے شرمی کا سوال کرتی ہوں، میں مالدار بھی ہوں، حسین جمیل بھی ہوں اور کنواری بھی ہوں، اور میرے ساتھ جو قصے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں وہ عرض کرنا چاہتی ہوں، لیکن بے شرمی کے سوالات ہیں، آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ آپ نے فرمایا جب شریعت کے اندر کو دیا نہیں بالکل پوچھو، جو اللہ نے مجھے بتایا تو بتاؤں گا. اب وہ عورت کو سوال کرنا چاہیے کہ آج عمر جو ہے وہ گھر گھر کے دیکھنے لگے کہ پتہ نہیں کیا بولیں گے سب کے سامنے. لیکن حضور نے اجازت دی، جب نبی اجازت دے تو کون بول سکتا ہے؟ حضور کسی کو اجازت دے دے ہاں پوچھو تو کوئی بھی نہیں بول سکتا. لیکن حضرت عمر یہ گھور گھور کے، حضرت عباس یہ بھی گھور گھور کے، اس لیے کہ حضرت عباس کے مقابلے والی بھی عورتیں حضرت عباس نہیں تھے، یہ بھی کہیں تھے. بس یہ سب سے مثال بات ہے.